یہ ہو سکے گا جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایونچولی رول آف لا ہوگا اور عدلیہ کی بات میرا خیال ہے کہ ہمیں پر امید رہنا چاہیے کہ رول آف لا تو الٹیمیٹلی پریویل کرے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کانسٹیٹیوشنل ڈائلیماز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ کے اندر ایک ڈسکارڈ ہے. آپس میں جج جو ہیں وہ بہت ساری باتوں میں اتفاق نہیں کر رہے، بٹ یہ کوئی ایسی پریشان کن بات نہیں ہے، یہ عام طور پہ ہوتا رہتا ہے. ہاں اس دفعہ یہ چیزیں جو آپس کی ڈس سیٹسفیکشن ہے اور آپس کے ڈس ایگریمنٹ ہیں، یہ ذرا واضح طور پہ سامنے آ گئے ہیں. اب کون کس کو آپ ذمہ دار کر سکتے ہیں، وہ نامناسب ہوگا اس طرح پبلکلی اس بات کو کہنا، بٹ آئی ایم شیور. لیکن کوشچن یہ ہے کہ اس وقت کانسٹیٹیوشنل سسٹم بریک ڈاؤن ہو چکا ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس کی واضح نشاندہی یہ ہے کہ 90 ڈیز سے الیکشن جو ہیں وہ آگے جا چکے ہیں. جی پہلے عدلیہ نے ایک پہلی ڈیٹ دی، آئی تھنک 30 اپریل، اس کو الیکشن نہیں کرایا. چیف الیکشن کمیشن نے واضح ڈیویشن ہوئی اس آرڈر سے. اس کے بعد اب 14 مئی کا آرڈر کیا. آسٹینسبلی وہ بھی ڈیفائنس ہو رہی ہے اس کے اندر. ریکوزٹ فائنینسز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوئے. جی تو کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن تو ہو چکی ہوئی ہے اور سسٹم بریک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے. اور یہ جو گفتگو اور لہجہ ہماری پارلیمنٹ میں اختیار کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے متعلق، یہ لیک آف اسٹیٹمنٹ شپ دکھاتا ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل رجیمز کے اندر ایسا ہوتا نہیں ہے. ادب و اداب اور روایت اور اس کے رسم و رواج کے مطابق ایک ڈیکور مینٹین کیا جاتا ہے. جس قسم کا بھی کرٹیزم کرنا ہے پارلیمنٹیرینز ہیں، دے آر ریسپیکٹیبل. But I'll raise the same point again, sir. The point is کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں، اگر تو اس کے اوپر عدلیہ ساری متحد ہوتی کہ جی ٹھیک ہے، یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں پارلیمنٹ یا موجودہ حکومت کی طرف سے یہ غیر مناسب ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر تو چلے ہمیں کچھ لگتا کہ سپریم کورٹ کے موقف میں جان ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی 3 جج صاحبان کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے، باقی سپریم کورٹ اس پر خاموش ہے، اور اس پہ نظریاتی قانونی اختلاف ہم دیکھ چکے ہیں، وہ بھی سامنے آ چکے ہیں. بینچ ٹوٹ رہے ہیں، ججز ریکیوز کر رہے ہیں. سر یہ ایک سٹریسفل ٹائم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جوڈیشری کے اندر ایک ڈائسینشن ہے. لیکن یہ اس سے اخذ کرنا کہ جوڈیشری کے کچھ ججز جو ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے آئین کے مطابق الیکشن ٹائم پہ ہوں. میرا نہیں خیال کسی جج نے ایسی کوئی بات کی ہے کہ ٹائم کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. صرف موڈیلٹی میں فرق ہے. کچھ ججز، آنریبل ججز کا خیال یہ ہے کہ رسپیکٹیو ہائی کورٹ کو یہ فیصلہ کرنے دیں کیونکہ یہ پروونشل میٹر ہے. لیکن الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ تو یہی نکل رہا ہے نا. جو بھی انہوں نے اپروچ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے، لیکن جب انتخابات 90 دن میں ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے تو اسی موقع پہ انہیں از خود نوٹس کا اختیار جو ہے اس کے حوالے سے ریگولیشن یاد آ گئی اور انہوں نے کہا کہ از خود نوٹس کا معیار پہ. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر 12 کروڑ آبادی کے صوبے میں رائٹ ٹو ووٹ ایکسرسائز نہیں ہو پا رہا، وہ بریچ آف اے فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے، تو کون سی بریچ آف اے فنڈامنٹل رائٹ ہے یا پبلک امپورٹنس کا کون سا کیس ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. دیکھیں، قوموں کی زندگی میں اس طرح کے بے شمار ادوار آتے ہیں جس کے اندر پولرائزیشن کورٹس کے اندر بھی آتی ہے. آپ ایل گور اور بش کا الیکشن دیکھیں امریکہ میں، اس میں سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن ہو گئی. اس طرح کے بے شمار ایسے واقعات ہیں. امریکن سپریم کورٹ کے اندر ڈائسینشن آئی، برٹن کے اندر ڈائسینشن آئی. انفیکٹ جو کانسیپٹ ہے 17 ججز یا 15 ججز کا، ایچ جج جو ہے وہ کورٹ ان اٹ سیلف ہے، تو ان کے درمیان اختلافات ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. صحیح. لیکن ان اختلافات کو پبلکلی اتنا اجاگر ہونا اور اس میں کچھ ججوں کی اپنی انوالومنٹ بھی ہے اپنی کنڈکٹ کی، وہ نامناسب ہے. پورے پاکستان کے جوڈیشل آفیسرز جو ہیں سپیریئر جوڈیشری کے، وہ اس پہ پریشان ہیں. وکلا جو رسپانسبل اور گڈ پبلک اسٹینڈنگ کے وکیل ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور ہر بندہ اپنی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے نظر نہ آئیں کہ لوگ عوام جو ہیں اس کے اندر ہنسی کا باعث بنے. آپس کے اختلافات جو ہیں وہ ٹھیک ہے. امتیاز صاحب، یہ جو
سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، حکومت کی بڑی امیدیں تھیں اس کے ساتھ سر، اس بل کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی جڑی ہوئی ہے، آپ نے سٹے لے لیا اس کے اوپر؟ دیکھیں یہ جو بڑا بل ظلم ہے، کیا سر، ویسے بڑا ظلم کیا. یہ جو بل ہے، اور اب تو یہ ایکٹ بن چکا ہے نوٹیفیکیشن 10 آرٹیکل 75 کے تحت، ہاں یہ قانون اور آئین سے اس کا ٹوٹل کنفلکٹ ہے، متصادم ہے. اور جو سو موٹو نمبر 1 آف 2022 جس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو تھے، ان کی اسمبلی جب ڈیزالو ہوئی تھی، اس کو ریسٹور کیا تھا، اس کی ججمنٹ کے اندر یہی جو گورنمنٹ ہے اس وقت اپوزیشن کے طور پہ سپریم کورٹ میں گئی تھی، اور انہوں نے سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اسمبلی، نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگ میں انٹرفیئر کریں، کیونکہ وہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوئی ہے، اور آپ کانسٹیٹیوشن کی پروویژن کے تحت اس میں انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں اور اسمبلی کو ریسٹور کریں. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا، صحیح. اس وقت سپریم کورٹ کے یہی ججز تھے جنہوں نے اسمبلی کو ریسٹور کیا تھا. ٹھیک. اور اس وقت یہی گورنمنٹ، جو لوگ ہیں جو اب گورنمنٹ اور پرائم منسٹر، آنریبل پرائم منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے اس کو لینڈ مارک ججمنٹ کہا تھا اور انصاف اور عدل کی فتح قرار دی تھی. اور یہی اسمبلی آج کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ اسمبلی کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتی، دیکھ نہیں سکتی. یہ تو قانون بننا چاہیے تھا اس سے پہلے، یہ جورسڈکشن ایکسرسائز. ویسے یہ انہوں نے جو قانون پاس کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آئین سے متصادم ہے، بالکل ہی عجیب ہی. انہوں نے اس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، مطلب کہ اٹ ول اوپن دا فلڈ گیٹس ان دی سپریم کورٹ آف پاکستان. کہ آپ نے 184(3) کے تحت آج تک ہونے والے تمام فیصلوں میں رائٹ آف اپیل دے دیا کہ 30 دن میں کون سا کیس نہیں کھل سکتا سر. سر جو کانسیپٹ آف اپیل ہے، وہ ایپیکس کورٹ جو فائنل کورٹ ہے اس کے اندر نان ایگزسٹنس ہے. اپیل کس کے خلاف اپیل؟ سپریم کورٹ اپنے ہی آرڈر کے خلاف اپیل کرے گی، سپریم کورٹ جج سنیں گے. بٹ دی کوشچن یہ نہیں ہے. ایک ریالٹی میں کوشچن یہ تھا کہ چودھری افتخار جو ہمارے فارمر چیف جسٹس تھے، انہوں نے آرٹیکل 184(3) کو بہت بے دردی سے استعمال کیا. انہوں نے زیادہ بے دردی سے استعمال کیا تھا ثاقب نثار صاحب نے. سر ثاقب نثار صاحب کے اوپر میں ان کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. استعمال تو ان کے زمانے میں بھی کافی خراب ہوا، یعنی کہ مقابلہ سخت. مقابلہ خیر چودھری افتخار صاحب نے اس ملک کے ساتھ بہت ظلم کیا. جی. اس آرٹیکل کو بڑی بے دردی سے استعمال کیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سو موٹے نوٹس ہوئے. سر ویسے ظلم جو زیادہ ہوا نا وہ لیگل کمیونٹی کے ساتھ ہوا. ملک کے ساتھ تو چلو ہوا، وہ تو 75 سالوں میں ہو رہا ہے. بڑی امیدیں تھیں لیگل کمیونٹی کو، جس طرح سارے نکلے تھے افتخار چوہے صاحب. آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے، میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ لوگوں بتاؤں، بہت سارے وکیل آنیسٹ اپ رائٹ ہیں اس پروفیشن میں، لیکن وہ کوریڈورز آف پاور تک ایکسیس نہیں ہوتی. جو ہماری ریپرزینٹیٹیو وکلا برادری ہے اور جو کوریڈورز آف پاور میں واک کرنے والے ہمارے بار ممبرز ہیں، وہ بہت ایکسپلائٹ کرتے ہیں سسٹم کو، بے دردی سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں، پیسے بناتے ہیں، ووٹوں کی سیاست کرتے ہیں، پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ الائن ہو جاتے ہیں، اور پروفیشنل لائرز کو بالکل کمزور اور تنہا کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں جہاد کرنے کی ضرورت ہے.